بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ کا 11واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے حروف کی وضعیت کے بارے میں۔ الوضع فی الحروف عام الموضوع لہ خاص، فرماتے ہیں حروف میں جو وضع ہے وہ عام ہے اور موضوع لا خاص ہے۔ چونکہ یہ ہم بار بار تکرار کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، جب ہم نے وضع کی 4 قسمیں بیان کی تھی اور اس میں جو تیسری قسم تھی اس کی بطور جو ہم نے مثال پیش کی اور اب تک ہم نے جس کے بارے میں گفتگو کی وہ ہے حروف۔ فرماتے ہیں حروف کی وضعیت، اب تک تو ہم نے صرف اپنے دعویٰ کو ثابت کیا، دلیلیں پیش کی ہیں جس سے ہم نے اپنے مدعا کو ثابت کیا ہے۔ آج یہاں سے مرحوم مظفر کیا کر رہے ہیں، حروف کے متعلق تفصیل سے بات فرما رہے ہیں کہ میں آج انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ حروف کی جو وضعیت ہے وہ تیسری قسم سے تعلق رکھتی ہے کہ جس میں وضع عام ہوتی ہے اور موضوع لا خاص ہوتا ہے۔ فرماتے اذا اتضح جمیع ما تقدم یظہر، فرماتے ہیں اب تک کی جو بات ہماری ہو چکی ہے اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انا کل نسبت حقیقتها متقومۃ بغیرہا، فرماتے جتنی بھی نسبتیں ہیں ان تمام کی حقیقت قائم ہوتی ہے طرفین کی وجہ سے۔ نسبت کا وجود ہی ظاہر تب ہوتا ہے جب ہم طرفین کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں، جب تک ملایا نہ جائے تب تک نسبت کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ کس طرح؟ علی وجہ، اس طرح کے لو قطع النظر عن الطرفین، اگر ہم طرفین سے نظر ہٹا لیں، طرفین کو جدا کر دیں، دونوں کو اپنی حالت استقلالی میں لے آئیں اور ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ختم کر دیں، لا بطلت وانعدمت، دونوں میں ہیا ضمیر آ جائے گی نسبت کی جانب، تو نسبت باطل بھی ہو جائے گی اور نسبت منعدم بھی ہو جائے گی۔ یعنی کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا نسبت کا کام یہ ہے کہ وہ تعلق اور رابطہ قائم کرتی ہے۔ جب نسبت ہی نہیں ہوگی تو گویا کہ وہاں پہ کوئی تعلق موجود نہیں ہوگا، اور اگر طرفین کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو اصل میں وہاں پہ نسبت کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ وضع جو ہے حروف کی وہ عام ہے اور موضوع لا خاص ہے۔ اب یہاں سے مرحوم مظفر اپنی اس بات کو ثابت کر رہے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ 2 مقدموں کا سہارا لے رہے ہیں۔ فَكُلُّ نِسْبَةٍ فِي وُجُودِهَا الرَّابِطُ مُبَايِنَةٌ لِأَيَّةِ نِسْبَةٍ أُخْرَى، فرماتے ہیں پہلا مقدمہ جو یہاں پہ ہم اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نسبت کا کام صرف رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس طرح کہ اگر نسبت کو نکال دیا جائے تو کلمات کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دعویٰ ہم نے تسلسل کے بطلان کے ساتھ ثابت کیا، کیونکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ نسبت کا وجود مستقل نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کا وجود مستقل مان لیں تو ہمیں کسی اور رابطے، کسی اور نسبت کی ضرورت پڑے گی جو اس کے موضوعات کے ساتھ تعلق کو قائم کرے۔ فرماتے وہ بھی غیر مستقل ہوگی۔ پھر اگر ہم اس کو مستقل مان لیں تو ہمیں تیسرا رابط ڈھونڈنا پڑے گا، اگر اس کو مستقل قرار دے دے تو چوتھا رابط ڈھونڈنا پڑے گا، الی آخر ہی، چونکہ تسلسل جاری ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ تسلسل باطل ہے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ نسبت کا جو وجود ہے وہ وجود کیا ہوتا ہے؟ غیر مستقل ہوتا ہے۔ یہ جو پہلا مقدمہ ہے اس سے ہمارے سامنے 2 طرح کے نتیجے آتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ہر نسبت دوسری نسبت سے مختلف ہوتی ہے اور اس پر صدق نہیں آ سکتی۔ اگر ہم اس کے قائل نہ ہوں تو طرفین کے قوام کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی ہر نسبت کی اپنی حیثیت ہے، وہ الگ بات ہے کہ غیر مستقل ہے، لیکن ہر نسبت کی اپنی ایک ذاتی حیثیت ہے کہ جو دوسرے پر صادق نہیں آ سکتی، کیونکہ جو جزئی ہوتا ہے وہ لا یصدق علی کثیر، وہ زیادہ پہ صادق نہیں آ سکتا۔ اسی لیے مرحوم مظفر شاہ فرما رہے ہیں فَكُلُّ نِسْبَةٍ فِي وُجُودِهَا الرَّابِطُ مُبَايِنَةٌ لِأَيَّةِ نِسْبَةٍ أُخْرَى، فرماتے ہر نسبت کے جس کے وجود میں رابطہ ہو، جس کا کام کیا ہو؟ کلمات کو اور طرفین کو آپس میں جوڑنا ہو، فرماتے وہ والی نسبت مباینۃ لأیۃ نسبۃ اخری، وہ دوسری نسبت سے الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، ولا تصدیق علیہا، اور ایک نسبت دوسری نسبت پر صادق نہیں آ سکتی۔ گویا کہ وہیہ فی حد ذاتہا مفہوم جزئی حقیقی، یہ اپنی ذات میں مفہوم جزئی حقیقی ہوتا ہے، مفہوم کلی نہیں ہوتا۔ اگر مفہوم کلی ہوا تو گویا کہ یہ ہر ایک پر صادق آ جائے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر نسبت کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے، وہ کسی دوسری پر صادق نہیں آ سکتی۔
فرماتے ہیں کہ دوسرا جو نتیجہ ہم نے لیا ہے وہ کیا ہے؟ یہی کہ ہر نسبت کا وجود جزئی حقیقی ہوتا ہے، کیونکہ ایک نسبت دوسری پر صادق نہیں آ سکتی۔ اگر ہم کلی قرار دیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ نسبت کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی، اور چونکہ یہ ہر فرد میں موجود ہوگا تو پھر وہاں پہ نسبت لانے کی ضرورت، جو چیز پہلے سے ہی موجود ہے، ایجاد موجود لازم آ جائے گا، جو کہ لغو اور بے جا شمار ہوگا۔ لہٰذا ہمیں نسبت کو ہر حال میں جزئی قرار دینا ہوگا۔ فعلیہ لا یمکن فرض النسبت مفہوما کلیا، اسی بات کو جو میں نے ابھی بیان کی، فرماتے ممکن نہیں ہے کہ ہم نسبت کو مفہوم کلی شمار کریں کہ جو ینطبق علی کثیرین، جو ایک سے زیادہ پر صادق آ رہی ہو۔ تو پھر کیا ہے؟ مفہوم کلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرماتے وہی متقومۃ بالطرفین، یہ ہمیشہ طرفین کی وجہ سے قوام پاتی ہے۔ وَإِلَّا، وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر اس کا کام قوام کرنا نہ ہوگا لَبَطَلَتْ وَانْسَلَخَتْ عَنْ حَقِيقَةِ كَوْنِهَا نِسْبَةً، فرماتے ہیں تو یہ باطل ہو جائے گی، اصلاً اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا کہ ہم اس کو نسبت کا نام دے سکیں۔ ہم نسبت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نسبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ تعلق پیدا کرتی ہے، اس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا۔ جب اس کا مستقل وجود نہیں ہوتا تو ہر ایک کی اپنی نسبت ہوگی، اور اس نسبت کی اپنی ایک خاص حیثیت ہوگی۔ فرماتے ثم ان النسب غیر محصورۃ، فرماتے جتنی بھی نسبتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ غیر محصورن کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ فلا یمکن تصور جمیعها للواضح، واضح کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کا سب کا تصور کرے۔ فلا بد فی مقام الوضع، فرماتے ہیں جب وہ وضع کر رہا ہے کسی نسبت کو اور اس کا تعلق قائم کر رہا ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ، فرماتے مقام وضعیت میں واضع کے لیے ضروری ہے کیا؟ من تصور معنی اسمی، اسے کسی معنی اسمی کا تصور کرنا پڑے گا، اسے کسی مفہوم کلی کا تصور کرنا پڑے گا، اسے مفہوم جزئی کا تصور نہیں کرنا پڑے گا۔ بات ذہن میں رہے، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ مفہوم کلی کا تصور کر رہا ہے، معنی اسمی کا، اور کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے ایک جزئی قرار دے رہا ہے، یعنی وضع ہو جائے گی عام اور اس کا موضوع ہو جائے گا خاص۔ فرماتے ہیں معنی اسمی کا تصور کرنا ضروری ہے کہ یکون عنوان للنسب غیر المحصورہ، جو کہ غیر محصور نسبتوں کے لیے کیا قرار پا جائے؟ حاکین انہا، ان کا عنوان بھی قرار پا جائے اور اپنے افراد سے حکایت کرنے والا بھی ہو۔ فرماتے وَلَيْسَ الْعِنْوَانُ فِي نَفْسِهِ نسبہ، اگر آپ کو گزشتہ بحث یاد ہوں کہ وہاں پہ ہم نے بیان کیا تھا تیسری قسم میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ عنوان مفہوم کلی کو قرار دیا جاتا ہے، اس کے افراد کو قرار نہیں دیا جاتا۔ وہ الگ بات ہے کہ کلی کے پس پشت ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد ہماری اس کے افراد ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ ہم بے نفس ہی اس کا تصور نہیں کرتے بلکہ ہم اس کا بے وجہ ہی تصور کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ خود وہاں پہ نسبت کا لحاظ نہیں کیا جا رہا، مفہوم جزئی کا لحاظ نہیں کیا جا رہا، بلکہ مفہوم کلی کے اوپر ہم اس کو حکم لگا کر اس کو عنوان قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارا دوسرا مقدمہ، جو ہم نے ابھی کہا تھا ابتدا میں 2 مقدمے بیان کریں گے، یہ دوسرا مقدمہ، یعنی نسبت اور رابطے اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ مفہوم کلی کو تصور کریں گے اور اس کے لیے پھر ہم مفہوم جزئی کو وضع قرار دے دیں گے۔ آسان سی مثال سمجھیں، اگر ہم ابتدا کی بات کریں تو ابتدا کے بہت سارے مصادیق ہیں۔ کبھی تو ابتدا ہوتی ہے مثال کے طور پر سکول جانے کی ابتدا، گھر سے نکلنے کی ابتدا، کسی کام کے کرنے کی ابتدا، کھانا کھانے کی ابتدا، علم حاصل کرنے کی ابتدا، فلاں فلاں کام کرنے کی ابتدا، الی آخر ہی ابتدا کے اتنے زیادہ مصادیق ہیں کہ خود واضح بھی ان کو شمار نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ بلکہ وہ ابتدا کو سمجھانے کے لیے کیا کر دے گا؟ ایک مفہوم کلی کا سہارا لے گا، فلاں ابتدا میری مراد، اور اس کے لیے پھر کیا کرے گا؟ خارج میں اس کے لیے من اور الا جو ہے وہ اس کے لیے وضع کر دے گا تاکہ ابتدا کو سمجھا سکے۔ آگے وہی مثال جو میں نے ابھی دی اسی کو سمجھا رہے کا مفہوم لفظ نسبت الابتدائیہ، فرماتے جس طرح نسبت ابتدائیہ کا لفظ ہمارے سامنے ہے المشار بہ الی افراد النسب الابتدائیہ الکلامیہ، فرماتے ہیں اس ابتدا سے مراد ابتدا کے تمام افراد ہوں گے کہ جن کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، 100 ہو، 500 ہو، 1000 ہو، 10,000 ہو، 1,00,000 ہو، جتنے بھی افراد ہوں گے ان کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ابتدا ان سب پر صادق آ رہی ہے، لیکن وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ افراد غیر معصور ہیں، سب کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ پس وہ نسبت ابتدائیہ کو اٹھاتا ہے، ثم یضع لنفس الافراد غیر المعصورہ، وہ جو 100، 500 یا 1000 یا لاکھوں کی تعداد میں جو اس کے افراد ہیں ان افراد غیر معصورہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ وضع کر دیتا ہے کیا؟
التی لا یمکن التعبیر عنہا الا بعنوانہا، کہ جس کی تعبیر سوائے اس کے عنوان کے ممکن نہیں ہے. جو عنوان اس کے لیے وہ قرار دیتا ہے وہی عنوان اس کے لیے علامت اور نشانی قرار پا جاتا ہے. جیسے من اور الہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ابتدائی غائب کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں. وبعبارت اخری فرماتے ہیں میں اپنے الفاظ تبدیل کر کے اسی بات کو دوسرے الفاظ میں کیوں نہ سمجھاؤں کہ ان الموضوع له هو نسبت الابتدائیہ بالحمل الاولی. فرماتے ہیں جس چیز کو یہاں پہ وضع کیا گیا ہے وہ نسبت ابتدائیہ، البتہ حمل اولی کے مطابق حمل شائع کی بات نہیں کر رہے. فلیست بنسبت حقیقہ، فرماتے ہیں نسبت کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. بل تکون طرفا للنسبہ، بلکہ یہ نسبت کی طرفین ہوگی. اب دیکھیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا علم منطق میں. فرماتے علم منطق ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حمل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حمل اولی ذاتی اور دوسرا ہوتا ہے حمل شائع ثنائی. حمل اولی ذاتی کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں پہ موضوع اور محمول میں اتحاد مفہومی اور تغیر شأنی ہوتا ہے، یعنی مفہوم میں اتحاد ہوتا ہے لیکن ان میں تغیر فرض کیا گیا ہوتا ہے، حالانکہ ان میں تغیر ہوتا نہیں ہے. جیسا کہ الانسان حیوان ناطق، الانسان موضوع ہے، حیوان ناطق اس کا محمول ہے. اب یہاں پہ دیکھیں انسان بھی وہی ہے جو حیوان ناطق ہے اور حیوان ناطق بھی وہی ہے جو کہ انسان ہے. مفہوم دونوں کا ایک جیسا ہے. تغیر کیا ہے؟ الانسان اس کی ترکیب الگ ہے، حیوان ناطق تغیر ان میں کیا ہے؟ فرضی ہے، اعتباری ہے. اس کو کہیں گے حمل ذاتی اولی، جہاں پہ تغیر فرضی اور اعتباری ہو اور مفہوم کے اعتبار سے کیا ہو؟ دونوں میں اتحاد ہو. لیکن جو حمل شائع ثنائی اس میں کیا ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول میں اتحاد مصداقی اور تغیر مفہومی ہو، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہو، لیکن جب آپ خارج میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک ہی مصداق نظر آتا ہے. مثال جیسے زید عالم، زید موضوع ہے، عالم اس کا محمول ہے. زید کا مفہوم الگ ہے، عالم کا مفہوم الگ ہے، دونوں میں کیا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے تغیر پایا جاتا ہے. لیکن جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں جو زید ہے وہی عالم ہے اور جو عالم ہے وہی زید ہے، یعنی مصداق میں اتحاد ہے لیکن ان کے مفہوم میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب تک جب یہ بات واضح ہوگی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمل اولی مفہوم میں اور حمل شائع مصداق میں متحد ہے. پس ہماری مثال میں ہمارے پاس ایک نسبت بنام نسبت ابتدائی معروف، ہم نے جس لفظ کا انتخاب کیا تھا النسبت الابتدائیہ، فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک نسبت ہے، یہ حمل اولی کے مطابق ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہاں پہ مفہوم کا اتحاد ہے. النسبت الابتدائیہ بھی وہی ہے جو ابتدا کے افراد ہیں، چاہے وہ جتنی مرضی تعداد میں ہو، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ 100% تعلق ہے. جس طرح حمل اولی میں ہوتا ہے دونوں کا 100% ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہے، البتہ تغیر وہاں پہ فرضی ہے. لیکن ہمارے پاس ایک نسبت ابتدائی ہے جو حمل شائع کے مطابق ہے کہ خارج میں وہ اکیلی ناقابل تصور ہے. یعنی خارج میں دیکھیں تو اس کے افراد اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. لہٰذا ان افراد کو معین کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ خارج میں نسبت ابتدائیہ کو سمجھانے کے لیے لفظ من تعبیر کرتے ہیں. اب خارج میں دیکھیں ابتدا کیا ہے؟ من ہے. من کیا ہے؟ ابتدا کو بیان کر رہا ہے. یعنی خارج میں کیا ہے؟ دونوں کا مصداق ایک جیسا ہے لیکن مفہوم دیکھا جائے الابتداء کا مفہوم اور ہے اور من حرف کا مفہوم اور ہے، یعنی تغیر مفہومی ہے اور اتحاد مصداقی ہے. یہ حمل شائع کے مطابق ہے. پس ہم بطور نتیجہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جس نسبت کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جو نسبت ابتدائی وہ حمل اولی کے لحاظ سے ہے کہ جہاں پہ مفہوم میں بھی اتحاد ہوتا ہے، مفہوم میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، نہ کہ حمل شائع کے مطابق. پس ہماری مثال میں مفہوم ابتدا کو مفہوم کلی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ وہ خارج میں جس سے تحقق پذیر ہے، جیسے من ہے، الہ ہے، اس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. وَمِنْ هَذَا یعلم، پس معلوم ہو گیا اسی سے، کسی سے یعنی جب ہم نے حروف میں یہ ثابت کر دیا کہ اس میں حمل کس اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کی جو وضعیت ہوتی ہے وہ وضع عام اور موضوع خاص ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم مفہوم کلی کا تصور کرتے ہیں اور پھر خارج میں اس کے لیے ایک خاص لفظ وضع کر دیتے. فرماتے اسی سے معلوم ہو جائے گا حال اسماء الاشارت والضمائر والموصولات ونحوها، اسماء اشارہ، ضمائر اور موصولات اور ان کے جو دیگر ملحقات ہیں ان تمام کی صورتحال بھی واضح ہو جائے گی. کیا؟ فالوضع فی الجمیع عام والموضوع له خاص، تمام میں وضع عام ہے اور موضوع لا کیا ہے؟ خاص ہے. آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا؟
حروف میں جو وضعیت ہے وہ وضع عام ہوتی ہے اور موضوع لا خاص ہوتا ہے۔ نسبت کا کام کیا ہے؟ رابطہ قائم کرنا ہے، اور ہر نسبت کا وجود جزئی حقیقی ہوتا ہے نہ کہ کلی۔ اگر کلی ہوگا تو اصلا نسبت کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ نسبتیں بہت زیادہ ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے ہمیں وجود جزئی کی ضرورت ہے، جو کہ حروف کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یعنی ہم ایک مفہوم کلی کا تصور کرتے ہیں اور بعد میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے حروف وضع کر دیتے ہیں۔ اور آج کے درس سے جو ہم نے چوتھی بات سیکھی وہ کیا ہے کہ مفہوم کلی نسبت حملے اولی کے مطابق ہے، لیکن اس کے لیے جو ہم نے حروف کی وضعیت کی وہ حملے شائع کے مطابق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔